بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصود رسالت کی تبلیغ اور حجت کا لازم کر دینا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا ہے اور ان کے متبعین ان کے بعد ان کے دین پر باقی رہے۔ شان نزول جنگ احد میں جب کافروں نے پکارا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو بہت اضطراب ہوا اور ان میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ پھر جب ندا کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی ایک جماعت واپس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہزیمت پر ملامت کی۔ انہوں نے عرض کیا، ہمارے ماں اور باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کا اتباع لازم رہتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتباع اور اس کی حمایت لازم رہتی ہے۔ جو نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے ان کو شاکرین فرمایا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے صفات سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما امین الشاکرین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔